السلام علیکم ویئرز، طارق محمود چودھری حاضر ہے آپ کے لیے ایک اور بڑی اچھی سٹوری لے کے۔ یہ سٹوری ہمارے ملک کا جو کسی بھی ملک کی جو آرمی ہے اور اس کا دفاعی بجٹ ہے اور دفاعی نظام ہے جو کہ وہ اپنے ملک کی سیکیورٹی کے لیے یوز کرتے ہیں، یہ اس کے لیے اس پوائنٹ آف ویو سے آج میں آپ کے لیے بڑی زبردست سٹوری لے کے آیا ہوں۔ سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک قابل غور بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید و تلخی چاہے حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ نرم لہجہ دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر صبح کا ابھرتا ہوا سورج ہمارے گھروں میں رحمتوں، برکتوں، کامیابیوں اور بے شمار خوشیوں کی خوشخبری دے۔ نیا سال شروع ہوا ہے، ہم سب کو صحت اور سکون والی زندگی عطا فرمائے، ہم سب کو صبر و شکر اور عاجزی جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے جو صراط مستقیم پر ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ نئے سال میں اللہ پاک ہمیں یہ ساری اپنی نعمتیں عطا کرے، یہ میری دعا ہے۔ جتنے لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں تو اب شروع کرتے ہیں، سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ آج کی جو ہماری سٹوری ہے وہ بغداد سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ عوام پر اور ٹیکس لگاؤ اور خزانہ جمع کرو، مجھے نیا محل تعمیر کرنا ہے، خلیفہ وقت نے کہا۔ پر حضور، وہ مزید محصول نہیں دے سکیں گے، ہم پہلے ہی ان کی اوقات سے زیادہ وصول کر رہے ہیں، تو پھر میرا محل کیسے تعمیر ہوگا؟ اخراجات کم کرنے سے ابن القمی نے کہا۔ اخراجات سب سے زیادہ کس چیز پر ہو رہے ہیں؟ خلیفہ نے استفسار سے پوچھا۔ آپ کی شان و شوکت پہ اور اسلامی فوج پہ، ابن القمی نے کہا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ابن القمی خلیفہ نے پھر پوچھا۔ خلیفہ کی شان کو آنچ نہیں آنی چاہیے، فوج کم کر دیتے ہیں حضور۔ خلیفہ نے چند لمحے سوچا اور فوج کو کم کرنے کا حکم دے دیا۔ 2,00,000 مسلح اسلامی فوج گھٹ کر صرف 10,000 رہ گئی۔ زائد اسلحہ جو بچا اور ابن کلمی کے دعوت پہ زائد اسلحہ جو بچا وہ بھی بیچ دیا گیا، اور ابن القمی کی دعوت پر ہلاکو سرپران کھڑا ہوا کہ زائد اسلحہ جب سب بیچ دیا اور فوج بھی کم کر دی گئی تو ہلاکو خان کے جو جاسوس تھے انہوں نے انفارمیشن دی، اور ہلاکو خان خلیفہ مستعم بالا کو بیڑیوں میں جکڑ کر ہلاکو کے سامنے پیش کیا گیا۔ بغداد تباہ کر دیا گیا، 10,00,000 لوگ مار دیے گئے، اور خلیفہ کو بیڑیوں میں جکڑ کر ہلاکو خان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ہلاکو کے دن رات خلیفہ کے محل میں گزرنے لگے۔ جس طرح بلی شکار کے ساتھ کھیلتی ہے، اسی طرح ہلاکو خلیفہ کے ساتھ کھیلتا۔ کئی دن بھوکا رہ کر خلیفہ کو جب ہلاکو نے خلیفہ کی میز پر کھانا کھاتے ہوئے دعوت دی، وہ دوڑا ہوا چلا آیا، اس کے لیے ایک تشت ڈھانپ کر اس کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ہلاکو خان نے کہا کہ کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ندیدے پن سے تشت دیکھتے خلیفہ کو ہلاکو نے حکم دیا۔ خلیفہ نے تشت کا کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ وہ ہیرے جواہرات سے بھرا پڑا تھا۔ خلیفہ کا ہاتھ رک گیا۔ کھاؤ مستعصم بالا، کھاؤ، پیٹ بھرنے کو ایک روٹی کافی ہوتی ہے، تم دولتوں کے انبار اکٹھے کرتے رہے۔ کھاؤ اپنا یہ اکٹھا کیا مال۔ ہلاکو نے سپاہی کو اشارہ کیا، اس نے جواہرات کی مٹھی بھری اور خلیفہ کے منہ میں انڈیل دی۔ جتنی دولت تم نے اپنی شان و شوکت
پہ لگائی اتنی اپنی فوج بنانے میں لگاتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ سلطنت شان و شوکت یا آرائشوں سے نہیں بچا کرتی، یہ طاقتور افواج کی وجہ سے بچا کرتی ہیں۔ ہلاکو ٹھٹھرا کلین کی نرمی محسوس کی اور بولا، اے نرم کلینوں کے عادی انسان، کاش تم نے جنگوں کی گرمی کا مزہ چکھا ہوتا، تمہاری کنیزوں کے رقص پہ داد دیتے ہاتھوں نے تلوار کی گرفت محسوس کی ہوتی۔ اس نرم کلینوں کے عادی انسان کو اس کے کلینوں میں لپیٹ دو اور اسے گھوڑوں کی سموں تلے رون دو اور نشان عبرت بنا دو۔ یہ حکم اپنے سپاہیوں کو ہلاکو خان نے دیا، جن کو اپنے دفاع سے زیادہ اپنی عیاشیوں کی فکر ہو، ان کو بقا کا کوئی حق نہیں۔ اپنی ہی فوج کے 18% بجٹ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والے مسلمانوں، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر فاقے ہوتے تھے، پر ان کے گھر کی دیواریں تلواروں سے سجی ہوتی تھی۔ سہولتوں عیاشیوں میں بقا ڈھونڈنے والوں، بقا صرف طاقت سے ملتی ہے، ورنہ کیا لیبیا اور عراق کے لوگ سہولتوں کے عادی نہ تھے؟ ملٹری بجٹ پہ طعنہ زنی کرنے والوں، امریکہ سے برطانیہ تک جن کی خوشحالیوں پہ تمہاری آنکھیں چکا چوند ہیں، ان کی تاریخیں تو پڑھو کہ ان کی سہولتیں بھی سب بھی طاقتور افواج رکھنے کی وجہ سے ممکن ہو سکی ہیں۔ جو قومیں اپنے دشمنوں گر ہونے کی وجہ سے باوجود اپنے دشمن زیادہ ہونے کی وجہ سے کے باوجود محافظوں کے ہاتھوں بندھی جائیں، وہ بقا کا حق کھو بیٹھتی ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، ISI زندہ باد، NPCIH زندہ باد، جن کے پیج سے یہ سٹوری مجھے دی گئی ہے اور میں نے آپ دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ پھر کسی اچھی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔